دیکھیں اس کا جو 19ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت جسٹس افتخار چودھری سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے، اور ایک طویل جو ہے وہ روڈ جو ہے احتجاج کے بعد جو ہے وہ واپس آئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ تھریٹ کر کے، اس وقت کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، جو اس سے جو ہے وہ اس کو 19ویں ترمیم جو ہے پاس کروائی، 19ویں، اور اب جو ہے وہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، 19ویں ترمیم جس وقت پاس ہوئی تھی تو ایک اہم ادارے کی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم عدلیہ کو حاصل تھی، تو اس لیے عدلیہ اس وقت یہ کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں یقینی طور پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے، جس کے بعد یہ دوبارہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آ گیا، تو پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے وہ ایک طرح سے قائم ہو گئی۔ جہاں تک وکلا تحریک کا تعلق ہے، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جو 2007 کی جس وکلا تحریک کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے کہ افتخار چودھری سے جب استعفیٰ مانگا گیا تھا تو اس وقت کے جو ڈی جی آئی تھے اشفاق پرویز کیانی، انہوں نے خاص طور پر ان کو کہا تھا، افتخار چودھری کو، جنرل مشرف سے ملاقات سے پہلے ایک کمرے کے اندر 3 انٹیلیجنس سربراہ تھے، اس میں جنرل اشفاق پرویز کیانی موجود تھے، اور انہوں نے اس وقت سرگوشی کی تھی افتخار چودھری کو کہ وہ ریزائن نہ دیں۔ ایک ڈکٹیٹر موجود تھا ملک کے اندر، اور اس کے پاس صدر مملکت کے بھی اختیار تھے، لیکن اس کے باوجود افتخار چودھری جو ہے انہوں نے ریزائن نہیں کیا، اور اس کے بعد ایک وکلا تحریک شروع ہوئی جس کو یقینی طور پر سپورٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ سپورٹ کا ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سنا آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ سپورٹ کسی اور جانب تھی، اب سپورٹ کسی اور جانب ہے، تو جھکاؤ اور قبولیت مقبولیت کا جو کھیل ہے یہ ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ رہے گا ویسے ہی؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت کی بات کر رہی ہیں یا حکومت کی؟ حکومت کو تو دیکھیں نہیں چیز قبول کرنا تھا، حکومت کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ حکومت یہ آئینی ترمیم کیوں چاہتی تھی۔ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچز پر حکومت آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ حکومت اپنے جس ایم کے تحت یہ امینڈمنٹ چاہتی تھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ حکومت کو جو چاہیے تھا حکومت وہ اچیو تقریباً کر چکی ہے۔ ہاں، کانسٹیٹیوشنل دیکھیں اسٹرکچر کو اگر آپ سمجھیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو مقصد تھا وہی کانسٹیٹیوشنل بینچز سے اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوشنل بینچز کی فارمیشن کرے گا اس میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ آپ کے پارلیمانی لوگوں کی ہوگی، اور اس پارلیمانی لوگوں میں بھی 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس موجود ہوگی، اپوزیشن اس میں اقلیت میں ہوگی، تو جو ڈیسیجنز وہ لانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر اچیو کر لیں گے۔ اب اگر ججز کی تعیناتی کے اوپر آؤں، چیف جسٹس کی تعیناتی کے اوپر آؤں، تو اس میں بھی یہی بات ہے۔ اگر چیف جسٹس کی تعیناتی کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو جو اس میں ریشو بنائی گئی ہے اس میں 3 ججز لینے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اب سلیکشن کیا ہوگی، بیسکلی اصل سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ پرائم ٹارگٹ تھے بیسکلی حکومت کا بھی، ان کے حوالے سے، اور جسٹس منیب اختر صاحب جو کہ اس میں 2nd نمبر پر آتے تھے، ان کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں حکومت کی، لیکن جو تیسرے جج ہیں ان کے حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشنز ہیں۔ تو مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے، باقی آپ کے پینل زیادہ بہتر اس میں بتا سکتے ہیں، کہ جو 2 ججز ہیں اس کے حوالے سے حکومت کی ریزرویشنز موجود ہیں۔ اب جو تیسرے جج اگر وہ سامنے آتے ہیں تو کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکے گی حکومت، کیونکہ جو پارلیمانی کمیٹی کے نمبرز بن رہے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو منصور علی شاہ صاحب اس میں آؤٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن چلیں اگر اس کو ہم قبل از وقت بھی تصور کر لیں تو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن اس میں کیا سٹانس لیتی ہے، کیونکہ اگر وکلا کی طرف سے احتجاج کی بات کی جا رہی ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی بات کی جا رہی ہے تو دونوں صورتوں میں اس احتجاج کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں تک بات ہے کہ حکومت افتخار فردوس صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو احتجاج کیا جائے گا وکلا کی جانب سے اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں میں صرف یہ عرض کروں گی کہ احتجاج کا نتیجہ افتخار فردوس صاحب، دیکھیں جو بدامنی کا عنصر ہے وہ تو رہے گا، لیکن جہاں تک احتجاج کی صورتحال ہے، میرا نہیں لگتا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اب ہو چکی ہے، اس میں اب کسی قسم کے ابہام کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قسم کی چیزیں حکومت کو چاہیے تھی وہ ساری چیزیں ان کو مل گئی ہیں، اور اب تو باقاعدہ طور پر جو ہے نام بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ کون سے ججز جو ہے وہ منظور نظر ہوں گے اور کس کو کس جگہ پر تعینات جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وہ ذہن سازی جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آلریڈی جو ہے وہ شروع ہے۔ قانونی طور پر تو آبویسلی چیزیں مختلف ہیں، لیکن آبویسلی یہ ایک پہلو جو ہے وہ رہے گا کہ جہاں تک اسٹریٹ پاور کا تعلق ہے، 2007 میں ہم نے دیکھا کہ آبویسلی سچویشن تھوڑی علیحدہ تھی، اس وقت چیف جسٹس کو ری انسٹیٹ کرنا تھا،
اب انہوں نے اعلان کیا کہ 25 تاریخ کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیں گے تو وہ اس کو یوم تشکر کے طور پہ منائیں گے اور آگے جو ہے اپنی وکالات تحریک کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اسے کوئی بڑا اثر جو ہے پڑے گا. حکومت کو جو چاہیے تھا وہ انہوں نے اچیو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو جو چاہیے تھا وہ اس نے اچیو کر لیا. عادل صاحب، اب بات یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 3 سینئر ترین جج کے نام دینے ہیں. وقت اب کم رہ گیا ہے، 22 اکتوبر رات 12 بجے تک یہ 3 نام ان کی جانب سے منظر عام پر آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 نام ان کی جانب سے وقت پہ دے دیے جائیں گے؟ دیکھیں، وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ 3 جو سینئر جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی، اور یہ بھی ہے اب مسئلہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی تقرری کا نہیں ہے. اب چیف جسٹس اگر جو بھی آ جائے، ان تینوں میں سے جس کو مرضی چیف جسٹس بنا دیں، اس کے پاس وہ جو اختیارات آئینی عدالت کے آئینی بینچ کے پاس ہوں گے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بینچ کو جو ہے وہ کون ہیڈ کرے گا، سینئر ترین جج جو ہے. تو بہت ساری، جیسے آج ایک کیس کے دوران جسٹس عائشہ نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ آپ جانے اور آپ کی جو ہے وہ آئینی عدالت جانے، آئینی بینچ جانے. تو اندر عدلیہ کے اندر ایک کھچڑی تو ضرور ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. اب چیف جسٹس جس کو مرضی بنا دے، اس نے تو روٹین کے کیسز نمٹانے ہیں. جتنے آئینی کیسز ہیں جس سے حکومت کے اوپر ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ بینچ بہت امپورٹنٹ ہے. اس بینچ کی تقرری میں جو جج جو حکومت کا اور ان کے صحافی ان کی جو دیگر اتحادی ہیں، ان کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے سلیکشن کرتے ہیں، کس طرح سے چاروں صوبوں سے جج کی سلیکشن کر کے ایک سینئر جسٹس امین الدین جو ہے وہ، اگر یہ 3 جج ادھر آ جائیں گے تو جسٹس امین الدین وہاں جو چوتھے 5ویں نمبر پہ ہیں وہ سینئر ترین جج ہو جائیں گے، جن کے بارے میں ایک رائے جاتی ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے ان کی. تو ہو سکتا ہے کہ جو نئے آئینی بینچ بننے جا رہا ہو اس میں بطور سینئر ترین جج وہ اس بینچ کا حصہ ہوں. تو سارے جو کیسز ہیں جو آئین سے ریلیٹڈ ہیں یا حکومت کو 184 کے استعمال کے حوالے سے جو ماضی میں حکومت کو مشکلات رہی ہیں، جن اس ایک 52B جو صدر کے پاس اختیار تھا، جس کی وجہ سے 2 حکومتیں جو ہے وہ گھر گئیں. اب اس کے بعد عدلیہ نے 184(3) کے تحت جو ہے چیف اپنا پرائم منسٹرز کو گھر بھیجنا شروع کر دیا. تو وہ اختیار جو ہے ایک مخصوص بینچ کے پاس چلا جائے گا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس بینچ میں کون کون سے ججز ہوں گے اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بینچ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. افتخار صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بینچ کی نہ صرف بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے بلکہ بینچ پہ اب بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے؟ تمام تر نظریں اب اس بینچ پہ ہی ہوں گی. جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اور جو حکومت کا جو ہے ایک موقف بھی رہا ہے اور جس میں کافی حد درجے تک اپوزیشن کی جماعتیں، obviously مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ووٹ ان کے حق میں دیا ہے، بٹ پی ٹی آئی کے بھی کافی جو کارکنان تھے اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اسی طرف جو ہے ان کا رجحان تھا کہ یہ ایک رائٹ پروسیس ہے، ہونا چاہیے. اور عادل صاحب نے اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کر دیا کہ 2 وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا، حکومتیں جو ہے وہ جوڈیشری کے ذریعے جو ہے وہ توڑ دی گئی، کیسز جو ہے وہ بنائے گئے پولیٹیکل جو ہے وہ اس کے نیچر کے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سب کے اندر جو ہے وہ ایک پروسیس جو ہے وہ نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جس کو وہ رائٹ سائزنگ سمجھتے ہیں. اب وہ رائٹ سائزنگ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پہلے انہوں نے جو اختیار عدلیہ کو جو ہے وہ ماضی میں دیا تھا اسی اسٹیبلشمنٹ نے، اب وہ واپس آ کر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ دے دیا. اسی طرح پولیٹیکل ریلم کے اندر جو چارجز لگائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ اپنے منظور نظر جو ہے وہ رکھا اور ان کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کر آئے، تو اب ان سے لے کر جو ہے وہ باقی دیگر پارٹیز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرنے کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ شروع ہے. تو جو 2 میجر چیلنجز تھے سامنے اور جو الزامات تھے اسٹیبلشمنٹ پر، وہ اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ کافی عرصے تک دوبارہ استعمال نہیں ہوا، لیکن یہی لفظ استعمال ہوتا آ رہا تھا جب سے جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے بعد والا جو بیانیہ چل رہا ہے. تو کافی حد درجے تک وہ لیول پلینگ فیلڈ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو کنٹرول میں نہیں آتے وہ کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں آبویسلی عدلیہ کی اندر کی طرف سے
جو باتیں آ رہی ہیں، جیسے آج بالکل ایسے ہی عدلیہ کے اندر کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. حامد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ دو الگ ادارے ہیں، پارلیمنٹ اور عدلیہ، اور اگر ایک دوسرے کے کام میں مداخلت ہوگی تو کام ٹھیک سے نہیں چلے گا. ثنا، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، جس طرح سے وکلا تنظیم کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے؟ دیکھیں جویریہ، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا واقعی عدلیہ کو اس سے نقصان پہنچے گا یا نہیں. اگر میں کیسز کے برڈن کی بات کروں، جو کہ بیسکلی حکومت کا آرگیومنٹ ہے کہ کیونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کی وجہ سے جو کورٹس ہیں وہ بزی رہتی ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آخر 17 ججز کیوں ہیں، 23 کیوں نہیں کیے گئے ابھی تک؟ جس طرح انڈیا میں 34 ججز موجود ہیں، ہمیں نمبر بڑھانے میں کیا تکلیف ہے؟ پھر یہ کہ ہائی کورٹ میں جو آپ کے پاس اسپیسز موجود ہیں ان کو کیوں آپ آکوپائی نہیں کر رہے؟ کیوں آپ کے پاس 50,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ تو پہلے تو یہ کہ آپ نے اگر پینڈنگ کیسز کو ختم کرنا ہے تو پہلے ججز کی تعداد لوور کورٹس میں، ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں بڑھائی جائے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس کو درست مان لیں تو پھر یہ بھی کرائیٹیریا اس میں ایک کچھ پہلو اچھے بھی ہیں، کچھ پہلو اس میں منفی بھی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 سال تک پیٹیشن نہیں لگائی جاتی تھی. میں تازہ مثال دیتی ہوں، آرٹیکل 63A کی جو اپلیکیشن تھی 1.5 سال سے موجود تھی تقریباً، یا 7 سال سے موجود تھی پینڈنگ میں. نظر ثانی کی اپیل کی گئی تھی، وہ نظر ثانی کی اپیل ابھی سنی گئی کیونکہ فلور کراسنگ کی راہ آپ نے ہموار کی، ہارس ٹریڈنگ کی راہ آپ نے ہموار کی. جو 3 سے 4 کے قریب ووٹ حکومت کو ضرورت ہے، اگر وہ پورے ہوئے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو پورے کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے دروازہ نہیں کھولا گیا؟ کیا سپریم کورٹ کو آپ نے کنٹروورشل نہیں کیا ان کیسز کو اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرنے میں؟ جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو آئی تھنک حامد خان صاحب کا ایک سرٹن گروپ ہے عدلیہ میں. جس طریقے سے وکلا کی کمیونٹی ہے اس میں مختلف وکلا کے مختلف گروپس ہیں. حامد خان صاحب صرف ایک گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک سرٹن گروپ ہی کر سکتا ہے. عابد زبیری صاحب کا بھی اسی قسم کا سٹانس رہا جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں، لیکن پوری عدلیہ کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے ججز کی، تو آئی تھنک یہ چیز پہلے کنوے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا. تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ کا جو ایک نیا چہرہ، ایک نیا پرسیپشن اب سامنے آ رہا ہے، کیا وہ اس کو ڈائجسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ریویوز کے لیے اور مختلف خاصوں کی صورت میں کوئی کورٹس میں نہیں جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. ایک لمبی فہرست ہے اور کورٹس میں لوگ جاتے رہیں گے، لیکن ایونچولی جو چیز قانون اور آئین کا حصہ بن چکی ہے اس کو شاید اب تبدیل نہیں کیا جا سکے. اس سے پہلے آنے والی جتنی بھی ترامیم پاکستان کے آئین کا حصہ رہی ہیں، ان ترامیم میں اگر امینڈمنٹس کی گئی تو وہ کورٹس میں نہیں کی گئی، وہ امینڈمنٹس پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوئی ہیں. اگر تو اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو سکتی ہے. جو ہونا تھا اب وہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر اب سوائے مرثیہ پڑھنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی جو ہونا تھا وہ اب ہو گیا ہے. لیکن عادل صاحب سوال اب یہ بھی ہے نا، کیسز کے بارے میں بھی بائیفرکیٹ کرتے ہوئے طرح سے بائیفرکیٹ کیا جائے گا کہ کون سا کیس اب آئینی بینچ سنے گا، کون سا کیس عام بینچ سنے گا؟ دیکھیں، یہ آج ایک کیس کے دوران جو ہے وہ معاملہ ہوا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک ریویو سن رہے تھے جو ان کی تحریک انصاف کا تھا. اس میں تحریک انصاف نے خود اس چیز کی پلی لی کہ چونکہ یہ آئینی میٹر ہے تو آپ اس کو نہیں سن سکتے. تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے جو جواب دیا وہ تو ان کا تو کہنا تھا کہ جی میں نہیں جانتا کہ کوئی آئینی ترمیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا، مسترد کر دی ان کی درخواست جو ریویو کی تھی. اب اس کے بعد ایک اور کیس کے اندر یہی مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کے اندر سوال یہ اٹھا کہ یہ آئینی معاملہ ہے کہ آئین کے کس آرٹیکل کا، جہاں پہ بھی آئین آئے گا کیا ہر کیس جو ہے جو آئین سے ریلیٹڈ ہوگا وہ جو ہے آئینی بینچ کے پاس جائے گا. تو سارا کا سارا برڈن لوگ اپنے کیسز کو التوا کا شکار کرنے کے لیے یہ پوائنٹس اٹھاتے رہیں گے. اور جیسے آج منصور علی شاہ نے کہا کہ ابھی تو ہمیں بھی ٹائم لگے گا اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ کون سا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بقایا جو بینچ ہے وہ سنے گا اور کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ریفر ہوگا. تو آئین پاکستان جو ہے وہ بہت ساری جگہ پہ جو ہے اس کا اثرات ہوتے ہیں، اس سے چیزیں انٹر لنک ہیں ہر چیز. تو اگر ہر چیز کا جواز بنا کر اگر کیونکہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف معاملے کو ڈیلے میں لے کے جانے کی کوشش کرے گی تو یہ ایک کنٹروورشل جو ہے وہ صورتحال جو ڈیولپ ہو جائے گی سپریم کورٹ کے اندر، اور بہت سارے کیسز بجائے اس کے کہ وہ حل ہوں وہ التوا کی طرف جائیں گے کہ یہ کنفیوژن رہے گی کہ کیا یہ آئین کے مطابق یہ نارمل سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ سنے گی یا جو آئینی معاملہ ہے اس کو جو ہے آئینی بینچ جو ہے وہ ایڈریس کرے گا. تو یہ ایک کنفیوژن اب ہمیں آنے والے دنوں
کے اندر بہت سارے کیسز کے اندر نظر آئے گی. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت وکلا تحریک کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس جو سپریم کورٹ بار ہے اس کے اوپر انفلوئنس جو ہے حکومت کا ہے, جو پاکستان بار ہے اس کے اوپر بھی انفلوئنس جو ہے وہ حکومت پہ. آنے والے دنوں میں جو ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس وقت تمام یعنی کہ حکومتی وکلا, حکومت کی جو حمایت یافتہ باڈی ہیں وہ بھی, اور جو حامد خان کی حمایت یافتہ باڈی ہے, دونوں کی کوشش ہے کہ اس موقع پر ایک ایسی ہائپ کریٹ کی جائے جو ان کو آنے والے الیکشن کے اندر, سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے اندر فائدہ دے سکے.